الحمد لله رب الافلاك والارضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على إمام المشرقين وإمام المغربين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين المذكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: بے شک ایک قوم ایسی آئے گی جو مجھ سے محبت کرے گی اور میں اس قوم سے محبت کروں گا. چنانچہ آئیے بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کی آمد کا مقصد کیا تھا. مہدی موعود علیہ السلام کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ جب مہدی موعود علیہ السلام آئے، اس دار فانی کا جب مہدی موعود علیہ السلام نے رخ کیا تو زمانے کا حال یہ تھا، زمانہ اس قدر تاریکیوں میں ملوث تھا کہ نماز تو پڑھی جا رہی تھی لیکن نماز کی اصل ادا نہیں ہو رہی تھی. زکوٰۃ دی جا رہی تھی، زکوٰۃ کی اصل کو ادا نہیں کیا جا رہا تھا. قرآن پڑھا جا رہا تھا لیکن قرآن صرف موت کے اوپر پڑھا جا رہا تھا، مردے کے سامنے قرآن کو پڑھا جا رہا تھا. عبادتیں تو ہو رہی تھی لیکن عبادتیں اپنے کام کے لیے ہو رہی تھی. تمام تر لوگ اپنے اپنے کام میں مصروف تھے لیکن عبادتوں کے اصل وجود کو بھول گئے تھے، عبادتوں کے اصل مقصد کو بھول گئے تھے. مہدی موعود علیہ السلام کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے مقصد کو یاد دلایا جائے، ان کو اس بات کی تعلیم دی جائے کہ مہدویت کیا ہے. انہیں اس بات کی تعلیم بتلائی گئی کہ نماز کو تم ادا کرتے ہو. نماز کس چیز کا نام ہے؟ نماز کو تم اس وجہ سے ادا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر نماز کو فرض قرار دیا. لیکن نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز کا مقصد رؤیت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے. تم عبادتیں تو کر رہے ہو، قرآن کو پڑھ رہے ہو لیکن قرآن تمہارے حلق کے نیچے نہیں اتر رہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ قرآن کو تم صرف مردے کی روح کو اٹکانے کے لیے پڑھا جا رہا ہے. مردے کی روح جب اٹکتی ہے تو اس وقت قرآن کو پڑھایا جا رہا ہے. قرآن کو تم قسطوں میں پڑھتے ہو، قرآن کو تم بانٹ کر پڑھتے ہو. مہدی موعود علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، قرآن کو بانٹ کر پڑھنے کے لیے میرا آنا نہیں ہوا بلکہ قرآن کے مقصد کو بتلانے کے لیے میرا آنا ہوا. قرآن کی اصل روح کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے میرا آنا ہوا. قرآن کس وجہ سے لکھا گیا ہے، قرآن میں اصل معنی کو بتلانے کے لیے میرا آنا ہوا. قرآن کس چیز کا نام ہے، قرآن کے فہم و ادراک کو آپ تمام سے واقف کروانے کے لیے میرا آنا ہوا. لوگ قرآن کے معنوں کو بھول گئے تھے. قرآن خوانی کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا لیکن مہدی موعود علیہ السلام نے آئے اور مہدی موعود علیہ السلام نے آ کر مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن اس چیز کا نام نہیں ہے. ہم جس چیز کے پیچھے الجھے ہوئے ہیں اس چیز کا نام نہیں ہے. ایک مرتبہ مہدی موعود علیہ السلام وضو کر مسجد کی طرف جا رہے تھے تو ایک صحابی نے کہا کہ اے امامنا، آپ کا پینچا نیچے نظر آ رہا ہے. چنانچہ مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے پینچے کو اوپر کر لیا. چنانچہ کچھ اور آگے چلنے کے بعد نماز کو ادا کی گئی. نماز کو ادا کرنے کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک اور صحابی نے کہا کہ آپ کا پینچا لمبا نظر آ رہا ہے. تو اس وقت مہدی موعود علیہ السلام نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا. مہدی موعود علیہ السلام نے کہا کہ نماز میں یہ سب چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا کہ میرا پینچا لمبا ہے. میں نماز اس لیے ادا کرتا ہوں کہ خلاق کائنات کو ہر مرتبہ نئی صورت میں دیکھوں، اللہ تعالیٰ کو جب دیکھوں
تو پچھلی صورت میں نہ دیکھوں بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہر مرتبہ نئی صورت میں دیکھوں، اس لیے میں نماز پڑھتا ہوں۔ اور آپ لوگ یہ نماز میں کیا سمجھتے ہیں کہ قرات نماز کا نام ہے؟ آپ لوگ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ پینچے کو ٹخنوں تک رکھنا نماز ہے؟ نماز کس چیز کا نام ہے؟ ارے نماز تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے، نماز ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ نماز اس چیز کا نام ہے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت زمانے کا حال ایسا تھا، ایک شعر یاد آ رہا ہے، عمل کی کھیتی عمل کی کھیتی سوکھی پڑی تھی، اڑنے لگی تھی دھول، وہ آئے اور ہوئی برسات، کہ آئی اور بہاریں ساتھ، کہ روز و شب ہم ان کی یاد میں ہم گائے جائیں گے۔ یہ مقصد مہدی موعود علیہ السلام کے آنے کا تھا۔ مہدی موعود علیہ السلام جب آئے تو عمل کی کھیتی سوکھی پڑ گئی تھی، عمل پر کسی کا عمل نہیں ہو رہا تھا، لوگ اپنی ظاہری چیزوں کو تندرست کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اپنے جسم کی طرف لوگوں کا دھیان تھا، لوگ اپنی روح کو بھول چکے تھے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے آئے اور مہدی موعود علیہ السلام نے آ کر بتلایا کہ تم جس کی طرف کوششیں کر رہے ہو، تم جس کی طرف گامزن ہو، جس کی طرف تم کوششیں کر رہے ہو، یہ چیز فنا ہو جانے والی ہے، باقی ہونے والی کوئی چیز ہے تو وہ روح ہے، لہٰذا ہم کو روح پر محنت کرنی چاہیے۔ چنانچہ مہدی موعود علیہ السلام نے، مہدی موعود علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے، مہدی موعود علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ کو میں بتلاتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے قرآن کو کتنا پڑھا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں نے 6 مہینوں میں صرف 2 پاروں کو پورا کیا، میں نے 6 مہینوں میں صرف 2 پاروں کو پورا کیا۔ پوچھا گیا کہ اے ابوبکر صدیق تم نے اتنا وقت کیوں ضائع کیا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں جس آیت کو پڑھتا ہوں جب تک اس پر عمل نہیں کرتا، دوسری آیت کو نہیں لیتا، جب تک میں اس بات پر عمل پیرا نہیں ہوتا، میں کسی دوسری آیت کو نہیں لیتا، تو قربان جائیے اس مہدی موعود علیہ السلام کی ذات پر کہ مہدی موعود علیہ السلام نے کہا کہ میرا آنا زبان سے نہیں ہے، میرا قرآن بیان کرنا اپنی زبان سے نہیں ہے، بلکہ میں عمل سے پیش کروں گا قرآن کو آپ کے سامنے۔ زبان سے تو ہر کوئی بیان کر دیتا ہے، بلکہ عمل سے قرآن کو آپ کے سامنے پیش کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، اور یہ سوائے مہدی موعود علیہ السلام کی ذات کے کوئی کام نہیں انجام دے سکتا۔ چنانچہ کچھ اور آگے چلتے ہیں۔ اس وقت مہدی موعود علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہر کوئی فاقہ کشی کرتا ہوا نظر آ رہا تھا، ہر کوئی بھوکا دکھ رہا تھا۔ لوگ جب پوچھتے تھے کہ تم بھوکے کیوں ہو، لوگ پوچھتے تھے کہ تم پیاسے کیوں ہو، تو کہا جاتا تھا کہ وہ درویش ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوبے ہوئے ہیں، اسی لیے وہ بھوکے ہیں۔ چنانچہ مہدی موعود علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ سب رودات نظر آ رہی تھی، ہر کوئی کھانے کو نہیں کھا رہا تھا، ہر کوئی عبادتوں میں ملوث تھا، ہر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ بھوکے رہنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی اہم کام ہے، اللہ تعالیٰ کے لوگوں سے کٹ کر رہنا، جنگلوں میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرنا یہ بہت ہی اعلیٰ کام ہے۔ لیکن مہدی موعود علیہ السلام نے جب آئے تو مہدی موعود علیہ السلام نے ہم کو اس بات کی اطلاع دی کہ اے شخص تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے کیوں گریز کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے کیوں دور بھاگ رہا ہے، اور تو کیا سمجھتا ہے کیا بھوکے رہنے سے اللہ تعالیٰ تیرے قریب ہو جائے گا؟ میں تجھے قرآن کی اس آیت سے واقف کراؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلوا واشربوا من رزق اللہ حلالا طیبا، اللہ تعالیٰ کے رزق کو کھاؤ، بے شک وہ آپ کے لیے حلال اور طیب ہے۔
جب کھانے کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ لوگ کھانے کو رد کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو موصوف سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو تصوف کا اعلیٰ معیار سمجھتے ہیں۔ بے شک یہ سب چیزیں جس کو وہ تصوف کہتے ہیں یہ سب چیزیں تصوف نہیں تھی، بلکہ تصوف کیا تھی کہ تصوف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جنگل میں جا کر رہبانیت کو اختیار کر لینا، جنگل میں جا کر دنیا سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرنا۔ ارے کمال تو اس وقت ہے کہ جب آپ دنیا میں ہو، دنیا تمہیں بلائے، اے شخص ادھر آ، میرے پاس آ، میرے پاس تیرے منورنجن کی تمام چیزیں موجود ہے، تیرے دل کو بہلانے کی تمام تر اشیاء میرے پاس موجود ہے۔ لیکن انسان کہے اے دنیا میں تجھے اپنی ٹھوکر پر رکھتا ہوں، کیونکہ دنیا اس چیز کا نام ہے، اپنے ظاہری جسم کا نام ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی روح کو ٹھیک کرنے کے لیے میں مہدویت کے دین کو قبول کر رہا ہوں۔ تمام تر لوگ اپنے ظاہری چیزوں پر ملوث تھے۔ علماء اور فقراء یہ سمجھتے تھے کہ ہم کٹ کر رہ جائیں گے تو یہ بہت ہی بہترین ہوگا، صوفیزم اسے ہی کہا جاتا ہے۔ لیکن مہدی موعود علیہ السلام نے صوفیزم کو ایک نئے طریقے سے آپ کے سامنے سے پیش کیا اور کہا کہ دنیا سے کٹ کر رہنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر رہ کر اس کی متابعت کرنا یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ کمال کی بات اس وقت نظر آتی ہے چاند سورج کے وقت اگر دیے کو جلایا جائے، دن کے وقت دیے کو جلایا جائے تو کوئی کمال نظر نہیں آتا، بلکہ کمال تب نظر آتا ہے جب اندھیرے کے اندر دیے کو جلایا جائے۔ آپ کی اہمیت اس وقت محسوس ہوگی جب آپ کا اوپوننٹ مضبوط ہوگا۔ اہمیت اس وقت ہوتی ہے جب دشمن مضبوط ہوتا ہے۔ اس جگہ پر آپ جنگل میں چلے جائیں گے، آپ کو ستانے والا کوئی موجود نہیں ہوگا، بالکل آپ کو دنیا میں رہنا چاہیے۔ دنیا میں ستانے والے ہزار ملتے ہیں، تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو یاد کرنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قالوا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا تم دنیا میں جا کر میری عبادتوں کو انجام نہیں دو گے؟ تو تمام تر لوگوں نے بے شک اللہ تعالیٰ کو بلا کہا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ بے شک ہم تیری عبادتوں کو انجام دیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر گامزن ہو کر دنیا میں رہ کر دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑنے کا نام مہدویت کا اعلیٰ معیار ہے۔ کمال اس بات میں نہیں ہے کہ ہم جنگلوں کا رخ کریں، کمال اس بات میں نہیں ہے ہم ترک دنیا ہو کر اللہ اللہ کرتے ہوئے بیٹھیں، بلکہ کمال تو اس بات میں ہے کہ آپ دنیا میں رہیں، دنیا کے آسائشوں کو دیکھیں، دنیا کی ہر قسم کی زینتوں کو دیکھیں، اس کے بعد اسے ٹھوکر مارے، اس بات میں کمال پایا جاتا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام جس وقت آئے تو ہر کوئی یا تو جنت کی خواہش میں عبادتیں کرتا ہوا نظر آ رہا تھا، یا تو پھر دوزخ کے خوف سے عبادتیں کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ چنانچہ حضرت رابعہ بصریہ کا واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ حضرت رابعہ بصریہ کو دیکھا گیا کہ وہ الگ ہی انداز سے چلتی ہوئی نظر آ رہی تھیں، ان کے ایک ہاتھ میں پانی تھا اور ایک ہاتھ میں آگ تھی۔ پوچھا گیا کہ کیا کر رہی ہو؟ تو جواب آیا کہ میں یہ اس آگ سے جنت کو جلا دوں گی اور اس پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی۔ پوچھا گیا کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ زمانہ اتنا خراب ہے کہ لوگ جنت کی محبت میں، حوروں کی طلب میں لوگ عبادتیں کر رہے ہیں، جہنم کے خوف سے لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر عبادتیں کر رہے ہیں۔ ارے عبادت کا مزہ جنت سے ڈر کر، جنت سے محبت کر کے جہنم سے ڈر کر عبادت کرنے میں مزہ نہیں ہے، بلکہ مزہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پانے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کو پانے کے لیے ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو ایک نئے انداز میں دیکھنے کی محبت رکھنے کو مہدویت کہا جاتا ہے۔ ارے مہدویت کا اعلیٰ نظام اسی چیز کو کہا جاتا ہے، اسی پر عمل پیرا کروانے کے لیے مہدی موعود علیہ السلام کا مقصد ظہور آیا۔
مہدی موعود السلام کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو اصل چیز کی طرف گامزن کیا جا سکے. لوگ نقلی چیزوں کی طرف گامزن ہو رہے تھے. فقہ کی جب ضرورت پڑی تو فقیہوں نے کتابوں کے انبار لگا دیے. جب فقہ کی اگر کسی ایک مسئلے کی ضرورت پڑی تو جو فقہائے کرام تھے انہوں نے اپنی تمام تر زندگیوں کو اس پر لگا دیا. لیکن جب فقہائے کرام نے اپنی زندگی کو لگایا تو ان کو اس بات کا علم ہوا. جب وہ اپنی عمر کے آخر حصے میں پہنچے تو ان کو اس بات کا علم ہوا کہ ہائے ہم نے تو ہماری زندگی بحثوں میں الجھائے رکھی. ہم نے ہماری زندگی قرآن مسلک ہے یا نہیں مسلک ہے, قرآن زندہ ہے یا مردہ ہے, اس بات میں ہم نے ہماری زندگیوں کو گوا دیا. بلکہ اصل زندگی کیا ہے؟ اصل زندگی اپنی ذات کو پہچاننا ہے. اصل زندگی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے, اللہ تعالیٰ کو جاننا, اسی کو زندگی کہتے ہیں. لیکن افسوس ہم نے ہماری زندگی کس وجہ سے گزار دی. مہدی موعود السلام کے دائرے کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. مہدی موعود السلام نے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مہدی موعود السلام اپنے تمام فقہائے کرام کو, اس وقت بہت سردی ہوا کرتی تھی, تو اس وقت سردی کے دنوں میں مہدی موعود السلام رات کو جلدی اٹھتے تھے, اور جلدی اٹھنے کے بعد مہدی موعود السلام تمام صحابیوں کے لیے پانی گرم کر دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے مہدی موعود السلام سے پہلے آ کر پانی کو گرم کر دیا. دوسرے دن مہدی موعود السلام نے پانی کو گرم کیا اور ان کا انتظار کیا. وہ صحابی آئے تو مہدی موعود السلام نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں خلیفہ وقت کو تکلیف نہیں دینا چاہتا, میں مہدی موعود السلام کو, دافع ہلاکت امت محمدیہ کو, خلیفۃ اللہ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. تو اس وقت مہدی موعود السلام نے کہا کہ تم یہ جملہ کہہ کر مجھے تکلیف دے رہے ہو, بلکہ تمہارا اصل کام کیا ہے؟ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کو تلاش کرو. تم اپنے اصل کام سے منحرف ہو رہے ہو, جاؤ اور اللہ تعالیٰ کو تلاش کرو. مہدی موعود السلام اس شخصیت کا نام ہے کہ ایک مرتبہ مہدی موعود السلام کے سامنے, مہدی موعود السلام کے لیے ان کے صحابہ نے جوتیوں کو لا کر مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے پیش کیا. تو مہدی موعود علیہ السلام نے جوتیوں کو لات مار کر دور پھینک دیا, اور پھینکنے کے بعد مہدی موعود السلام جاتے ہیں اور اس جگہ پر چپل پہن کر واپس آتے ہیں. اور مہدی موعود السلام نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو سن کر اگر آپ میں ایمان ہے تو آپ کے دل لرز اٹھیں گے. مہدی موعود السلام نے اس وقت فرمایا کہ خدا کی قسم مہدی کا آنا لوگوں کو اپنی جوتیاں اٹھوانے کے لیے نہیں تھا, بلکہ مہدی کا آنا گمشدہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے ملانے کا ہے. میرا آنا لوگوں کو اپنی جوتیاں اٹھوانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ میرا آنا گمشدہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے ملانے کا ہے. چنانچہ ایسی شخصیت کے بارے میں اگر کوئی کچھ کہے گا تو میں تو کہتا ہوں اپنے ذہن کا علاج کرایا جائے.